صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ مریم کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربی کا یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس سے مراد نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 75 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا عطا فرمانے کے تذکری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، خصوصاً جب کہ بڑھاپے میں عطا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے یہ والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور نیک اولاد کا والدین کو بڑھاپے میں بھی جو ہے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچاتی رہتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل اس کے منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 الصدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، یعنی بندہ کوئی ایسا کام کر کے گیا کہ اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اس کا ثواب بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ مثلا کسی نے صدقہ جاریہ کی نیت سے ایک مسجد بنائی، تو جب تک لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، اللہ و رسول کا ذکر ہوتا رہے گا، تو اس بنانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اسی طرح علم نافع، یعنی بندہ ایسا علم چھوڑ کر گیا، اس نے لوگوں کو ایسی علم کی باتیں سکھائیں کہ لوگ اس کی سکھائی گئی باتوں پر عمل کرتے رہے، تو جب تک اس پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس سکھانے والے کو بھی نفع پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اس اولاد کا بھی اپنے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کی دعا کرے تو نیک اولاد مانگے۔ امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ لوگ اولاد تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ نیک اولاد یا عافیت والی اولاد نہیں مانگتے، مطلقاً اولاد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی اولاد بخشش کی دعا مانگے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام نے آپ علیہ السلام کے آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں۔ آہستہ دعا مانگنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور دعا مانگنے والا ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس طرح فرماتے ہیں لوگ اولاد کی دعا مانگنے پر ملامت نہ کریں، کیونکہ اس وقت حضرت زکریا نے جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو آپ کی عمر مبارک 75 یا 80 سال کے قریب تھی، تو اس لیے آپ نے جو ہے آہستہ آواز میں دعا مانگی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز کمزوری کے باعث آہستہ ہو گئی تھی، کیونکہ آپ کی عمر چونکہ 80 سال ہو چکی تھی، بڑھاپا پر تشریف لے آیا تھا، تو اس لیے آپ نے آہستہ آواز میں دعا مانگی۔ ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کہ 80 سال کی عمر میں بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کی، اور رب نے آپ کو اولاد 80 سال کی عمر میں عطا فرمائی بھی۔ اس آیت میں حضرت زکریا کی آہستہ دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آہستہ آواز میں دعا کرنا
70 بلند آواز کے ساتھ دعا کرنے کے برابر ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز میں دعا مانگنا دعا کے آداب میں سے بھی ہے۔ اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ترجمہ کنز العرفان، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ اور حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا کے آداب میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ آواز بھی سنتا ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں بلکہ وہ اس سے بھی سنتا ہے جو ابھی تک انسان کی زبان پر اصلا نہ آیا، بات دل میں آئی زبان پر نہ آئی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن لیتا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں کا ارادہ، نیت و خطر کے جیسے اس کا علم تمام موجودات و معدودات کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ کی سمع و بصر تمام موجودات کو شامل ہے۔ اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادوں و خطرات، تمام اعیان و اغراض کائنات، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب کے ساتھ دعا کی جائے تو تب اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بعض اوقات ہماری دعا قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دعا کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگا جائے تو اس کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ اتنے ہاتھ اٹھائیں کہ کم از کم آپ کے ہاتھ دونوں آپ کے سینہ جو ہے اس کے برابر ہوں، یا اتنے اٹھائیں کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ اور اسی طرح جب دعا مانگی جائے تو بعض لوگ دعا تو مانگتے ہیں، ان کے ہاتھ ادھر رکھے ہوتے ہیں، کسی نے ہاتھ ایسے کیے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر جب بندہ مانگے اور ساتھ میں ادھر ادھر دلاس کے ساتھ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ